ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے ابھی لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ بات کی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے پہلے شہید ہو گئے، تو ان کو یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا، یہ زہر کس نے دیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ ان کی وفات جو ہے وہ طبی وفات تھی یا ان کو زہر دیا گیا تھا۔ بہرحال بعض روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ان کو زہر دیا گیا۔ بعض مورخین کا کہنا یہ ہے کہ ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ طبی وفات تھی۔ تو مرزا صاحب نے یہاں پہ ایک روایت بیان کی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ اس روایت میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسین جو ہیں وہ حضرت حسن کے پاس آئے۔ اب یہ روایت بھی وہی ہے کہ جس کا درجہ اسنادہ صحیح ہے۔ حضرت حسن جو ہیں وہ بیت الخلاء میں گئے اور پھر واپس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنا جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ تھوکا ہے، تو مجھے جو ہے وہ زہر پلایا گیا۔ یہ بات حضرت حسن نے کہی، اور یہ زہر جو ہے وہ بہت سخت تھا۔ تو حضرت حسین نے پھر جو ہے وہ حضرت حسن سے پوچھا جب وہ ان کی عیادت کے لیے آئے کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو حضرت حسن نے کہا کہ کیا آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت حسین نے کہا ہاں۔ تو حضرت حسن نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو میں نے مجرم کو صحیح شناخت کیا ہے تو اللہ اس سے انتقام لے لے گا، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مار دیا جائے۔ تو یہ روایت خود یہ بات واضح کر رہی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس بندے کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، انہیں بس ایک شک سا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شک کی وجہ سے کوئی بے گناہ بندہ نہ مارا جائے، اور اگر میرا شک درست ہے تو اللہ سے بڑھ کے کوئی انتقام لینے والا نہیں۔ تو اس لیے حضرت حسن نے جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے سامنے نام نہیں لیا۔ یہ بات تو یہاں پہ ختم ہو گئی کہ وہ بندہ کون تھا، یہ اس روایت سے بھی معلوم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کچھ روایات کے ذریعے اس بندے کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ جیسی ان کی عادت ہے۔ وہ عادت یہ ہے کہ اب وہ روایات اس موضوع سے متعلق ہیں ہی نہیں، اس موضوع سے یعنی زہر دینے والے موضوع سے متعلق وہ روایات ہیں ہی نہیں۔ لیکن مرزا صاحب یہ والی روایت بیان کرنے کے فوراً بعد ایک روایت لے کے آئے ہیں جس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ وہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے اور مسند احمد میں بھی، کہ مقدام بن مادی کرب جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے، تو حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ حضرت حسن جو ہے نا وہ فوت ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت مقدام سے یہ بات کہی کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حسن جو ہے وہ فوت ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت مقدام نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ حضرت مقدام سے کہ کیا حضرت حسن کی وفات کو آپ مصیبت سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسن کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے کہ حسن کی مشابہت مجھ سے، یعنی حسن مجھ سے۔ تو بنو اسد کے ایک شخص نے کہا کہ جی حسن تو انگارہ تھا معاذ اللہ، یعنی بجھ گیا۔ اچھا یہ کمنٹ حضرت امیر معاویہ نے پاس نہیں کی، کوئی حضرت امیر معاویہ کی مجلس میں تھا جس نے یہ کمنٹ پاس کی۔ ایک بات تو یہ کہ حضرت حسن ایک انگارہ تھا جو بجھ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت ہم اس پہ پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اس روایت کی جو راوی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں سنن ابی داؤد میں، اس روایت میں ایک راوی ہے بقیہ۔ اس کے بارے میں یہ شیخ شعیب ارناؤت یہ کہتے ہیں جنہوں نے سنن ابی داؤد کی تحقیق کی ہے کہ یہ جو بقیہ ہے نا، بقیہ بن ولید، اس کی وجہ سے یہ روایت کیا ہے، یہ ضعیف ہے۔ اچھا کیوں ضعیف ہے؟ یہ بات انہوں نے مسند احمد میں بیان کی ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، وہی والی روایت سنن ابی داؤد والی مسند احمد میں بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ بات کہی۔ یہاں پہ یہ بات ہے، حضرت مقدام سے کہا کہ جی کیا حضرت حسن کی وفات کو آپ مصیبت سمجھتے ہیں؟ اس روایت کی سند میں کون ہے راوی؟ بقیہ، اس کا پورا نام بقیہ بن ولید ہے۔ تو یہ مدلس راوی ہے، ٹھیک ہے، یہ راوی کیا ہے؟ مدلس ہے۔ وَيُسَوِّي، یسوی کا مطلب یہ ہے کہ یہ تدلیس التسویہ کرتا ہے،
یہ بدترین قسم ہے تدلیس کی. تدلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک راوی جو ہے وہ حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس راوی کو مدلس راوی کہتے ہیں. اچھا جو مدلس راوی ہے اگر وہ انا سے روایت کرے, یعنی وہ کہتے ہیں نا وہ انا کرتا ہے, یعنی ان سے روایت کرے, تو اس کی روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے, وہ قابل قبول نہیں ہوتی. تو یہ جو راوی ہے بقیہ بن ولید, یہ صرف تدلیس نہیں کرتا بلکہ کثیر التدلیس ہے, بہت زیادہ تدلیس کرنے والا ہے. ٹھیک, تو اب اس کی روایت آپ سنن ابی داؤد میں دیکھیں تو اس کی روایت کیا ہے؟ وہ ان کے ساتھ ہے. یہ بقیہ ان بحیر ہے, ٹھیک ہے, یہ انا سے روایت کر رہے. اچھا مسند احمد میں اس نے وہم ڈالا ہے اس بات کا کہ حدثنا, ٹھیک ہے, کہ ہم سے حدیث بیان کی بحیر نے, حالانکہ یہ بات اس کی درست نہیں ہے. اصلاً یہ انا سے روایت کر رہا ہے اور انا کی وجہ سے اس کی جو روایت ہے وہ قابل قبول نہیں ہے بقیہ کی. تو یہ جو مرزا صاحب نے وہم ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کا ذکر ہوا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے سے کہا کہ کیا تم حضرت حسن کی وفات کو مصیبت سمجھتے ہو؟ تو گویا وہ مصیبت نہیں سمجھتے تھے حضرت حسن کی وفات کو, حضرت امیر معاویہ. اس سے ایک ناطہ جوڑنے کی کوشش کی ہے مرزا صاحب نے کہ گویا اصل میں قتل کس نے کروایا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پہلی بات یہ کہ یہ روایت سندن ثابت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. ٹھیک ہے, شیخ شعیب ارناؤت نے اس کو سنن ابی داؤد کی تحقیق میں بھی, مسند احمد کی تحقیق میں بھی بقیہ بن ولید راوی کی وجہ سے, جو مدلس راوی ہے, کہ اس کے انانا کی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا. دوسری بات یہ کہ اگر ثابت ہو بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہ بات کہی ہے تو آپ کہیں کہ ان کی یہ بات غلط ہے, حضرت امیر معاویہ کی یہ بات غلط ہے اگر انہوں نے ایسا کمنٹ پاس کیا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ امت کے لیے ایک مصیبت ہے, لیکن اس سے یہ نکالنا کہ انہوں نے قتل کروایا ہے, کون سی دنیا کی عدالت ہوگی جو یہ کہے گی کہ جی اگر کسی نے یہ کمنٹ پاس کیا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس نے اس کو قتل کروایا؟ یہ تو استدلال کی کوئی قسم نہیں ہے نا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مورخین نے, جو جلیل القدر مورخین ہیں, مثال کے طور پہ آپ امام ابن کثیر کو لے لیں, اب اس میں بھی اختلاف ہو گیا کہ کس نے زہر دیا تھا. مختلف مورخین نے مختلف باتیں کی ہیں لیکن وہ پھر ساری کی تاریخی روایات ہیں. تو امام ابن کثیر, ان کی کتاب کے البدایہ والنہایہ تاریخ میں ایک اہم کتاب ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ نقل کیا ہے کہ یزید نے جادہ بنت اشعث کو بھیجا تھا کہ حضرت حسن کو کیا کرے؟ زہر دے. ٹھیک ہے, اور یزید نے اسے یہ لالچ دیا تھا کہ میں تم سے کیا کروں گا, اس کے بدلے میں شادی کر لوں گا. تو اس نے حضرت حسن کو زہر دیا. کس نے؟ جادہ بنت اشعث نے. لیکن ابن کثیر یہ کہتے ہیں وَإِنْدِي أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ, یہ صحیح روایت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وَعَدْمُ صِحَّتِهِ عَنْ أَبِيهِ معاویہ, اور اسی طرح بعض لوگوں نے یہ جو ہے وہ الزام حضرت امیر معاویہ پہ ڈال دیا, لیکن اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں. تو یہ بلا الزام جو ہے وہ اس قسم کی دلائل موجود ہیں. اچھا, بعض مورخین نے یہ بھی کہا کہ ان کی کسی بیوی نے ان کو جو ہے وہ زہر دے دیا. مطلب بہت سارے اقوال ہیں, آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں گے نا کہ حضرت حسن کو کس نے زہر دیا, بہت اقوال آپ کو مل جائیں. بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت حسن کی بہت شادیاں معروف ہیں. بعض تاریخی روایات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے 100 کے قریب شادیاں کی. ٹھیک ہے, اور یہاں تک کہ ایک تاریخی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ممبر پہ ایک مرتبہ کہا کہ میرے بیٹے کو بیٹی نہ دو, کیونکہ وہ بہت جلد طلاق دے رہے تھے. اچھا, لوگ کیوں بیٹی دیتے تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے, رشتہ جڑ جائے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کیا ہو جائے, نسل جاری ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے شادیاں بہت کی. جب شادیاں بہت کی ہیں تو اب ظاہری بات ہے کہ طلاق بھی بہت زیادہ دی ہے, تو عورتوں میں اس قسم کے مسائل آ جاتے ہیں. یعنی یہ جو بیویاں ہوتی ہیں نا آپس میں, جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ایک دوسرے کی سوکن ہے, تو وہ اس چیز کو کیا کرتی ہیں, محسوس کرتی ہیں.
کہ فلاں کو میرے اوپر ترجیح دی. تو اس لیے بعض مورخین نے آپ دیکھیں گے کہ اس طرف گئے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی نے جو ہے جیسا کہ جادہ کے بارے میں آتا ہے یہ بھی ان کی بیویوں میں سے کہ اس نے اس وجہ سے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کو طلاق دے دی یا اس کے اوپر دوسری بیوی کو ترجیح دی تو اس نے ان کو زہر دی. مطلب مختلف تاریخی اقوال ہیں. ہم ان میں سے کسی بھی قول کے بارے میں یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کس نے زہر دیا تھا. صحیح سند سے صرف اتنا ثابت ہے کہ حضرت حسن نے یہ بات کہی ہے حضرت حسین کو رضی اللہ عنہ کہ مجھے زہر دیا گیا. لیکن جب حضرت حسین نے کہا کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں آپ نام بتائیں تو حضرت حسن نے کہا کہ نہیں مجھے صرف شک ہے کنفرم مجھے بھی نہیں. اس لیے اگر میں آپ کو نام بتا دوں اور آپ قتل کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ بندہ بے گناہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہی ہو جس کے بارے میں میں شک کر رہا ہوں. اگر وہی ہے تو اللہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا کرے گا انتقام. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم کنفرم طور پہ کسی کے اوپر یہ الزام نہیں لگا سکتے اور یہ الزام ایک بڑا الزام ہے قتل کا الزام. قتل کا الزام جب تک آپ کے پاس کوئی سالڈ پروف نہ ہو آپ نہیں لگا سکتے. تو ڈاکٹر صاحب یہ حدیث کے اندر جو ذکر آیا ہے کہ مروان بن حکم نے سنت کو بدل ڈالا تھا اس حوالے سے آپ کو کیا موقف ہے؟ انشاءاللہ ہم اس پہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کرتے ہیں.